اور شعبان بابرکت ہوں اور پھر رمضان تک حیاتی مل جائے، گناہوں سے بچنے لگ جاؤ۔ مبارک کب ہوگا مہینہ کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ پاک کے یہاں ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے شعبان مبارک کب ہوگا ہمارے حق میں کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو اللہ پاک کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذکر کرتا ہوں، ایک کپڑا ہے، اس کو پہلے صاف ستھرا کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ صاف ستھرا کیا ہے، صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو رنگ دیا ہے، پھر رنگنے کے بعد وہ خشک ہوا ہے، پھر اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کیا ہے، استری کی ہے، پھر خوشبو لگا کے پھر اس کو زیب تن کیا ہے۔ یہ کتنا وقت لگا؟ تو گویا کہ رمضان سے پہلے شعبان اور رجب میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو، آپ گناہوں سے صاف ہو جاؤ، توبہ آپ کی مکمل ہو جائے، اللہ پاک سے تعلق کے قابل آپ بن جاؤ۔ جیسے ہی رات دھلیں گے گناہ صاف ہوں گے، گناہ صاف ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگے گا، پھر اس کے بعد جو اوپر رنگ چڑھے گا، تازگی پیدا ہوگی، ایمان کو رونق ملے گی۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے سے تیار رہتے ہیں، پہلے دن سے ان کا ایمان رمضان میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے حکم دیا کہ آپ اس دعا کو مانگتے رہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں چلو آپ کو عربی زبان کا لفظ یاد نہیں ہے، اپنی زبان میں یہ کہتے رہیے کہ یا اللہ رجب کا مہینہ وہ تو گزر گیا، اے اللہ شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے۔ جس طرح سے کوئی تاجر سیزن کے آنے سے پہلے موسم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے تیار رکھتا ہے، اپنے مال کو جمع کرتا ہے، ترتیب بناتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس مہینے میں تو میرا کمائی کا وقت ہے، اس مہینے میں تو مجھے کمانا ہے۔ وہ نہ دائیں نہ بائیں، کہیں سفر نہیں کرتا، کہیں نہیں جاتا، نہیں بھائی یہ میری کمائی کا زمانہ ہے، یہ میرے سیزن کا زمانہ ہے۔ تو مسلمان کو رمضان میں بھی پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میری کمائی کا زمانہ ہے، اس میں میرے ایمان کی کمائی ہے، اس میں نیکیوں کی کمائی ہے، اس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا، اس میں ایک نفل فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا، اس میں ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا اجر ملنے والا ہے، اس میں رمضان کے رات کی نماز تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا ثواب ملنے والا ہے۔ بڑا عظیم ثواب ہے، بڑا مبارک ثواب ہے، تو اس میں تو ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، سے اپنے آپ کو ہم تیار رکھیں۔ تو یہ جو دعا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے، رمضان تک مجھے زندگی عطا فرما اور شعبان اور رجب میرے لیے مبارک فرما، ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوسرا، شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال ہیں وہ اعمال اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کا بھی اہتمام فرمایا، زیادہ اہتمام فرمایا، عام مہینوں کے سے ہٹ کر شعبان کے مہینے میں زیادہ اہتمام فرمایا۔ اور یہ اہتمام بھی اس لیے تھا تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ پہلے سے اپنے آپ کو ہم تیار رکھیں، کچھ نہ کچھ مشق ہو جائے، ترتیب ہو جائے کہ ہاں رمضان میں ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ 2 دن رک جاؤ، اب اپنے آپ کو تم روزے کے لیے تیار رکھو، فرضی روزہ آنے والا ہے تاکہ کوئی کمزوری نہ ہو۔ دیکھو دین نام ہے نبی علیہ السلام کی اتباع اور فرمانبرداری کا، پیروی کا نام ہے، کا معمول ہے پیر کو روزہ رکھتا ہے، 28 شعبان جمعرات آ جاتی ہے، 28 شعبان پیر آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس نیت سے روزہ نہیں رکھتا کہ نہیں اس دن میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اب اس کو ثواب ملے گا، اتباع کا ثواب ملے گا۔ رکھنا اس نیت سے رکھتا ہے کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، اور ہر پیر اور جمعرات کو آپ علیہ السلام رکھا کرتے تھے، رکھنا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور نہ رکھے یہ نیت کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو دین نام ہے فرمانبرداری کا، اتباع کا۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے جو اتباع، جو فرمانبرداری جس درجے کی ثابت ہے اسی طرح سے کیا جائے۔
جو فرض کا درجہ ہے اسے فرض کا درجہ دو، جو واجب ہے اسے واجب سمجھو، جو مستحب ہے اسے مستحب کا درجہ دو۔ کسی مستحب کو فرض کے درجے پر نہ لے کے آؤ، کسی فرض کو کم کر کے مستحب کے درجے پر نہ لاؤ۔ جو درجات ہیں اعمال کے اسی اعتبار سے اعمال کرو۔ مثال کے طور پر 15ویں شعبان آتی ہے تو 15ویں شعبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال ثابت ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات کا قیام ثابت ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کے اندر وہ والا اہتمام کرنا جو لیلۃ القدر کا کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ حد سے تجاوز نہ کرو، نوافل ادا کرو۔ نفلی عبادت رات کو کوئی کر سکتا ہے، اچھی بات ہے، مبارک ہے۔ رات کو قرآن کی تلاوت پڑھ سکتے ہو، کرو۔ رات کو ذکر اذکار بیٹھ کے کر سکتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، بہت اچھی بات۔ 15 شعبان کی رات کو اگر جاگنا نصیب ہو جائے خیر کا سبب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا 15 شعبان کی رات کو کوئی مخصوص ذکر آپ نے نہیں بتایا۔ جیسے وہاں لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر پالیں لیلۃ القدر کو تو کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یہ پڑھا کرو۔ یہاں کوئی ایسا ورد نہیں بتایا، ہاں آزاد چھوڑا۔ اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں مسنون ہیں، جو دعائیں ہیں۔ بات 15 شعبان کی رات کو کوئی مخصوص نماز بھی نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، پہلی صورت رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے سے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی عمل نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ہاں کچھ زیادہ اہتمام کر لو۔ عام راتوں میں آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے جاگتے ہیں تو 15 شعبان کو ذرا جلدی جاگ جاؤ۔ 15 شعبان کو موقع ہے تو ساری رات کو جاگنے کا اہتمام کر لو، یہ تو ہے۔ تو جاگ کر کیا کرو؟ تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، نوافل پڑھو۔ یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگلے دن کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، دن کا روزہ، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ روزہ بھی آپ علیہ السلام نے رکھا ہے، ایک روایت میں ہے، لیکن یاد رکھیے وہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، کبھی رکھا کبھی نہ رکھا، تو ہم بھی اس کو اسی کا درجہ دیں۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ یہ کہ 15 شعبان کی رات کو آپ علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جو مدفون لوگ تھے ان کے لیے آپ نے دعائے استغفار فرمائے۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک بار ثابت ہے۔ وہ قبرستان جانا صرف ایک بار پوری زندگی میں ثابت ہے۔ تو جب پوری زندگی میں ایک بار ثابت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ہمیں ہر شعبان کو جانا چاہیے؟ نہیں۔ ہر 15 کو جانا چاہیے؟ نہیں۔ کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں۔ اور وہ جو ثابت ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کا اپنا عمل ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو حکم دیا کہ تم قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرو، اور یہ حکم بھی مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ عورتوں کو منع فرمایا، کہا یہ وہاں جا کے نوحہ کرتی ہیں، بدعت کرتی ہیں، سینہ کوبی کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، اس لیے نہ جائیں۔ اور سخت وعید فرمائی ہے لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا السرج، کہ اللہ پاک ان عورتوں پر لعنت فرمائے جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ ان عورتوں پر اللہ پاک لعنت فرمائے جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ پاک لعنت فرمائے جو قبروں پر جا کے چراغ جلاتے ہیں۔ تو کیا بچا پھر؟ ہم کیوں لعنت کے مستحق بنے؟ ہم کیوں وہ اعمال کریں کہ جن سے ہمارے کو لعنت برسے؟ ہم گئے تھے ثواب کمانے کے لیے، لے کے آئے لعنت۔ کتنی سخت بات۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دین نام ہے اتباع اور فرما برداری کا، تو عورتوں کو تو قطعاً نہیں جانا، قطعاً نہیں جانا، بالکل نہیں جانا۔ قریب قبرستان ہے، دور قبرستان ہے، نہیں جانا۔
مر جانا چاہیں زندگی میں 1 بار 2 بار 3 بار، کبھی 15 شعبان کو چلے گئے کبھی نہیں. پچھلے سال گئے تھے اس سال نہ جاؤ، پچھلے سال 2 سال 3 سال نہیں گئے تھے سال چلے جاؤ. وہاں جا کر کیا کرنا؟ وہاں جا کر صرف اور صرف دعا کرنی، بس اور کوئی کام نہیں، صرف دعا کرنی. آپ کی جو مطلوب قبر ہے اور جس کے پاس آپ کو جانا ہے، جو عزیز رشتہ دار ہے، اس کی قبر پر آپ جائیے، آپ فاتحہ پڑھیے، حکم ہے پڑھیے. آپ سورہ یاسین پڑھیے، حکم ہے. آپ سورہ الحاقم التکاثر پڑھیے، اس کا حکم ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھیے، یہ صورتیں پڑھنے کا حکم ہے. آپ کھڑے ہو کے پڑھیں. آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے بدعت اور شرک کا شائبہ ہو. شائبہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شباہت بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں قبر میں آپ گئے ہیں آس پاس کسی کا مزار بنا ہوا ہے، اور اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور شبہ یہ آ رہا ہے، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ قبر سے مانگ رہا ہے، آپ نہ ہاتھ اٹھائیے. اللہ پاک تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی سنتا ہے نا. آپ بدعت کر کے کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو ایسا عمل کر کے ہم دعا نہ کریں کہ بدعت ہو جائے. بچیں، بدعت سے بچیں. ہر آدمی اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کیا کرتا ہے، محفوظ کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے. پیسہ آدمی بچایا کرتا ہے. اسی طرح سے عمل بھی آپ کا سرمایہ ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے. عمل کو بچائیں، محفوظ رکھیں، اور آپ کوشش کریں کہ کسی طرح سے آپ کا عمل برباد نہ ہو جائے. کہ رات کو بیداری بھی آپ نے برداشت کی ہے، مشقت بھی آپ نے برداشت کی ہے، قبرستان بھی آپ گئے ہیں اور واپس آئے تو عمل ضائع ہو گیا. عمل وہ قبول ہوگا جس میں 2 شرطیں ہوں گی. ایک خاص اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا خاص نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. یہ 2 شرطیں عمل میں ہیں تو قبول ہے، ورنہ عمل مردود ہے. کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر دیکھو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قبرستان میں جا کر وہ عمل کریں. یہاں تو جو حال ہے قبرستانوں میں 15 شعبان کو کیا حال ہوتا ہے نا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان خواتین پر لعنت ہو جو قبرستانوں کو جاتی ہیں، ان مردوں پر لعنت ہو جو وہاں جا کے چراغ جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. تو کیوں اگربتیاں جلا کے اپنے مال کو برباد کرتے ہو اور لعنت کے مستحق قرار پاتے ہو؟ کیوں چادریں چڑھا کر اپنے آپ کو لعنت کے مستحق قرار پاتے ہو؟ ایسے اعمال نہ کرو، نہ کرو. پرانا ہو یا نیا ہو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. کفن پرانا ہو یا نیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صاف ستھرا ہو بس. اب تو میرے ساتھ میرے اعمال جائیں گے. تو وہاں جو چادر چڑھاتے ہو، جو پھول چڑھاتے ہو، یہ جو خرچہ ہوتا ہے پھول کا، چیزوں کا، ان تمام اخراجات، ان تمام پیسوں کا غریب زیادہ مستحق ہے جو زندہ ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کے بچوں کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے. وہاں پہنچاؤ. مقصد اس یہ ہے نا کہ آپ کے مردے کو ثواب پہنچے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے عزیز تک ثواب پہنچے. ایصال ثواب کرو تو ایصال ثواب کا طریقہ تو یہ بتایا، غربا کو کھلاؤ، مساکین کو کھلاؤ، حاجت مندوں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. اور پھر آپ نیت کرو کہ یا اللہ یہ جو میں نے ضرورت مندوں کے لیے بندوبست کیا، کھلایا پلایا، اس کا ثواب میرے عزیز کے نامہ اعمال میں پہنچا دیجئے. اب یہ ثواب پہنچے گا. اخلاص بھی ہے، اس لیے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا، فقیر نے دیکھا ہے. ہم یہ کام وہ کرتے ہیں جہاں دنیا دیکھے، بس پتہ تو چلے نا کہ بیٹے ہیں پیچھے. اگر ہم نے قبر پہ کچھ نہ چڑھایا، کچھ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قبرستان میں مدفون جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جس کے ورثاء، عزیز، اقارب اعمال کا ہدیہ بھیجتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ اپنے سب قبرستان کے اندر جو مدفون ہیں ان میں فخر کرتی ہے وہ میت. وہ کہتی ہے دیکھو میرے عزیزوں نے میرے لیے تحفہ بھیجا. رسومات کی وہاں جا کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، اللہ اور اس کے رسول کو غصہ دلایا،
اور وہ میت اگر اس بات پر خوش تھی اور وہ خوش تھا آدمی مرنے والا یا مرنے والی کہ میرے بعد ایسا کیا جائے، جیسے جیسے یہ کریں گے ادھر اس کو پٹائی ہوگی، فرشتے ڈنڈے لگائیں گے اس کو کہ جن اعمال سے ہماری نیکیاں برباد ہوں، جن اعمال کی وجہ سے ہمارے مردوں کو نقصان پہنچے۔ ایصال ثواب ٹھیک طریقے سے کرو۔ آپ علیہ السلام نے عمل بتایا، آپ جاؤ قبرستان، آپ قبرستان داخل ہونے کی دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ہزاروں میں سے کوئی 1 2 4 6 پڑھتے ہوں گے، کس کو یاد ہے یہ دعائیں؟ یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ جاؤ اس طرح سے داخل ہو جاؤ، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو آپ پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری بھی بخشش کرے تمہاری بھی بخشش کرے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ ہم سے پہلے آگے ہو ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ دیکھو نا اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے، ایک تو سلامتی کا کلمہ آپ اپنے لیے اور مرحوم کے لیے، وہ سلامتی کا محتاج ہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو سلامتی ہو۔ کیا مطلب سلامتی کا؟ اللہ کرے تو عذاب سے محفوظ ہو جائے، قبر کے عذاب سے تجھے نجات مل جائے، تکلیفوں سے تجھے نجات مل جائے، اس کا وہ ضرورت، اس کو ضرورت ہے، اس کا وہ محتاج ہے۔ اور کیا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ اگر یہ جملہ اس کے حق میں قبول ہوا تو اس کا تو کام بن جائے گا، یہ جملہ اس کے لیے تمہارے کروڑوں قسم کی بدعات سے افضل ہے۔ یہ ایک جملہ، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور تجھے بھی معاف کرے۔ کروڑوں مال جو وہاں بہایا ہے، اسراف کیا ہے، فضول خرچیاں کی ہیں، ان سب سے افضل یہ ایک جملہ ہے، اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، پھر عقیدہ سمجھایا گیا ہے اور آخرت کا تصور اور دھیان دیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اے قبرستان پر آنے والے تو بھی سوچ لے کہ آج یہ تجھ سے پہلے چلے گئے ہیں، کل تجھے بھی آنا ہے۔ یہ حال ہو گیا، دل ایسے سخت ہو گئے کہ جنازہ سامنے رکھا ہے، قہقہے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ قبر سامنے ہے، وہ گڑا نظر آ رہا ہے، دفنانے والا دفنا رہا ہے، غسل دینے والا میت کو غسل دے رہا، اپنی موت نہیں یاد آ رہی۔ آدمی کہتا ہے یہ تو یہ مرا ہے نا، میں تو نہیں مرا ہوں، میرے پاس تو بھی ٹائم ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت سے کوئی ایگریمنٹ کر کے آیا ہے، میرے پاس تو ٹائم ہے ابھی۔ ہاں، اور ظالم قسم کا وہ کہیں شکار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلا، اس کے خشم خدم، نوکر چاکر، آگے پیچھے ساتھ چلنے والے لوگ، اچانک راستے میں اس کے ایک فقیر قسم کا انسان آیا اور اس فقیر نے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ سے ملواؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا، پہلے عذر کیا، اس وقت نہیں ملتے یہ۔ جب زیادہ اس نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے آ کے بادشاہ سے کہا ایک فقیر ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے متکبرانہ لہجے میں کہا، تم نے اس کو مزہ کیوں نہ چکھایا، یہ کوئی ٹائم ہے ملنے کا؟ کہا نہیں، وہ بہت اصرار کر رہا ہے۔ کیا پوچھو کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں، کہتا ہے آپ کے کان میں بات کرنی، خود آؤں گا۔ تو غصے میں کہا اچھا بلاؤ، بلا لیا، قریب آیا، کہا کہو کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کان میں آ کے کہا میں ملک الموت ہوں۔ میں خسر خسر کی، سرگوشی کی، اور وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا اور موت واقع ہوئی اور فقیر غائب ہو گیا۔ فقیر غائب ہو گیا۔ ہماری زندگی ہے، یہ تو انسان کی حقیقت ہے۔ ایک ارمانوں سے آدمی اپنا محل، اپنا گھر تیار کرتا ہے، محنتوں سے تیار کرتا ہے، رہنا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ شداد نے جنت بنائی ہے، سالوں سال لگ کر جنت بنائی ہے، اور پوری دنیا میں جتنا حسین محل آج تک کسی نے نہیں بنایا جو اس نے بنایا تھا۔ لیکن دیکھنے کے لیے جیسے ہی گیا، دروازوں نے سب کچھ بنایا، اللہ پاک نے دھسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تو موت کا وقت مقرر ہے بھائی، یہ قبرستان جانا یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم جاؤ؟ اس لیے کہ تم وہاں جا کے اپنی موت کو یاد کرو۔ عورتوں کو کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ بے صبری ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا اندر، اپنے میت، اپنے عزیز کو کی قبر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیں گے۔
کوئی بدعت کر لیں گی اور خلاف شرع کوئی کام کر لیں گی، تو گئی تھی فائدہ لینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا نقصان کر کے آ جائیں، اس لیے منع کیا ہے، تو پھر منع ہو جائے، پھر بہادری نہ دکھائیں گے، نہیں میں نہیں کروں گی، نہیں میں نہیں روؤں گی، میں نہیں چیخوں گی، نہیں چلاؤں گی، منع ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے 29 دن کے روزے رکھے رمضان کے، چلو ایک اور ملا لیتا ہوں 30 پورے ہو جاتے ہیں، نہیں، گناہگار ہے، گناہگار ہے، منع ہے۔ تو اتباع ہے، ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تو خلاف شرع، خلاف سنت کوئی کام نہ کرو، خلاف سنت کوئی کام نہ کرو، چھوٹا کام بھی سنت کے مطابق، بڑا کام بھی سنت کے مطابق۔ ہمارے اکابرین ایسے لوگ تھے اللہ والے، باتوں میں سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک بار داڑھ میں درد ہوا، کسی نے کہا حضرت لونگ کے دانے اگر رکھے جاتے ہیں تو تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اچھا لے آؤ۔ ایک اللہ کا بندہ وہ لونگ کے دانے لے آیا، 6 عدد لے آیا، اتنے ناراض ہوئے کہ ابھی عدد دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ خود طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، طاق عدد اختیار کر لو۔ تم 5 لے آتے، تم 7 لے آتے، تم 3 لے آتے، اللہ اکبر۔ بار کہو، آپ 7 بار کہو، آپ 9 بار کہو، آپ 11 بار کہو، جتنی کہو، طاق عدد کی رعایت رکھو۔ 1 بار کہو جب بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ سنت سکھائی گئی، یہ اتباع اور پیروی سکھائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر سنتوں کا خیال تھا، مت پوچھو۔ وہ تو راستے میں چلتے چلتے کہیں بیٹھ جاتے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کہا ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے یہاں بیٹھے تھے، میری کوئی ضرورت نہیں تھی، بس نبی علیہ السلام کی اتباع میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہاں ان کے لیے بیٹھنا کوئی فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، اس تعلق پر بیٹھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک عمل تو یہ ہے کہ رات کا قیام ہو، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ ہو، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان بھی کبھی کبھی آدمی چلا جائے۔ بس یہ 3 اعمال ثابت ہیں۔ باقی اس کے علاوہ چراغاں کرنا، اس کے علاوہ کیا کچھ پکانا، اس کے علاوہ فلاں کرنا، یہ سب رسومات ہیں۔ رسومات کو چھوڑو، دین اتباع کا نام ہے، رسموں کا نام نہیں ہے۔ وہ اعمال نہ کرو جو مشرکین کہا کرتے تھے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ پوچھو ارے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہم نے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے، دادا کو دیکھا تھا اس لیے ایسے کر رہے ہیں، نانا کو دیکھا تھا اس لیے ایسا کر رہے ہیں، پر دادا کو دیکھا تھا اس لیے۔ یہ طریقہ تو ہمارے خاندان میں سالوں سال سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے۔ بدعت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اگر آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا تو کم از کم ان کے لیے مزید گناہ تو نہ ثابت کرو۔ جب تک وہ دادا جان کی رسم چلتی رہے گی، دادا جان کو تو گناہ ملتا رہے گا۔ اگر دادا جان سے عشق اور محبت اور پیار ہے تو پھر اس رسم کو روکو، تاکہ دادا جان کو جو گناہ مل رہا ہے وہ گناہ کا سلسلہ آگے تو نہ جائے۔ ہاں، ان کی جو نیک اعمال تھے ان کی تقلید کرو، نیک اعمال جو بتائے ہیں ان کی پیروی کرو۔ تو دین نام ہے اتباع کا، آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی کا نام ہے۔ اس لیے دوستوں سے درخواست ہے، بزرگوں سے درخواست، ویسے بھی کبھی کبھی جانا چاہیے، ویسے بھی موقع ملے تو جانا چاہیے۔ اور جب بھی کسی میت کے ساتھ جائیں، قبرستان میں جانا ہو تو قبرستان کے حق ادا کیا کرو۔ حق پہلا یہ ہے کہ آپ داخل ہونے کی دعا پڑھا کرو، اور یہ دعا سیکھو، اور وہاں جا کے اور اعمال پڑھو، سورہ اخلاص کو پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ جتنی دیر وہاں کھڑے ہو اپنی موت یاد کرو، کسی سے بات چیت نہ کرو، کوئی بات چیت نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ موقع ایسا ہوتا ہے سارے رشتہ دار جو سالوں میں نہیں ملتے آج سارے آئے ہوئے، وہ کاروباری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ کا کیسا ہے؟ ایسا چل رہا ہے۔ ارے بھائی، یہاں اس کام کے لیے نہیں آئے، یہاں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے آئے، یہاں اپنے مرنے کے لیے مرنا یاد آ جائے۔ اپنے عزیز سے، دوست سے جو برابر میں کھڑا ہے اس سے یہ کہو، یہ بوسیدگی، یہ خبریں، یہ کھنڈرات، یہ نظر آ رہا ہے، یہاں مجھے بھی آنا ہے، یہاں تجھے بھی آنا ہے۔
اس کو غصہ ضرور آئے گا، ارے مجھے کیا ڈرا رہے ہو، نہیں، یہ عمل ہے۔ عمر بن عبداللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ کرے بھائی۔ تو یہ چیزیں یاد کرو۔ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود حال یہ تھا، راتوں کو نکلا کرتے تھے، گشت کرتے تھے اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے، اور ایک گھر کے پاس سے گزرے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور پڑھنے والے کا انداز بھی بڑا عجیب، درد والے لہجے میں پڑھ رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہوگا، آنے والا ہے۔ بس یہ سنا، اندر قلب پر، دل پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، بیمار پڑ گئے۔ 1 ماہ تک بیمار رہے، کسی کو ادراک نہیں ہوا کہ کیا سبب ہے بیماری کا۔ بعد میں پوچھا تو کہا بس وہ آیت سنی، میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کسی جگہ پر پڑھی، فخروں نے تمہیں مار دیا ہے، میں سب سے اچھا لگوں، میں سب سے نرالا لگوں، میرا ماں بچے ایسے ہو جائیں، ان فخروں نے تمہیں مار دیا، ہلاک کر دیا، جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے تم اسے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے تمہاری ایک ایک نعمت کا تم سے سوال ہوگا۔ یہ پڑھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز پڑھنے کے بعد بس اپنی یہ کیفیت ہو گئی کہ بیٹھ گئی، اس آیت کو سوچتے رہے۔ حال یہ ہے کہ جانا ہے تو پھر ایسی موت آئے کہ رب راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ پھر جس دن موت آئے ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو، پھر جس دن موت آئے تو جنت کے فرشتے آئیں ملک الموت کے ساتھ، اور جنت کی خوشبوئیں لے کے ہمارے پاس آئیں، اور عزت کے ساتھ ہماری روح کو آسمانوں پر لے کے جائیں۔ یہ موت آئے، پہلے آسمان پر استقبال ہو، دوسرے پر ہو، تیسرے پر ہو، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے پھر وہ سجدہ کرے، مومن کی روح ایسے جاتی ہے۔ موت آئے تو ایسی آئے کہ خطاب ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اب تو اپنے رب کے پاس چلی جا، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، رب کا یہ حکم ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایسی پھر موت آئے، وہ موت نہ آئے جیسے مجرم پکڑا جاتا ہے، وہ موت نہ آئے جیسے مجرم پکڑا جاتا ہے، وہ موت آئے کہ مہمان کو عزت سے لے جایا جائے، مہمان کو اکرام کے ساتھ لے جایا جائے۔ پہلے آسمان پر پہنچی روح، کس کی روح ہے؟ فلاں بن فلاں کی روح ہے، خطاب جواب آتا ہے، بہت اچھی، بہت مبارک روح ہے، بہت مبارک روح ہے، بہت نیک بدن میں یہ تھی، اچھا۔ پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، چوتھے پر، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے۔ مان کی ہے، باغی کی ہے، بدعت کرنے والے کی ہے، شرک کرنے والے کی روح ہے، تو وہ جب نکلتی ہے جہنم سے، پھر 500 فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں گرز، ہتھوڑے، لوہے، ڈنڈے، پٹائی کرتے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، سختی سے روح نکالتے ہیں، پھر وہ پاؤں سے نکالتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر یہاں گھٹنوں میں آ کے روکتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر کمر میں روکتے ہیں، پھر مارتے ہیں، حلق میں روکتے ہیں، وہاں مارتے ہیں۔ وہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو تم اسے کلمے کی تلقین کرنا، لیکن بڑے پیار سے کرنا۔ آپ اس کے سامنے بس یہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے، تاکہ وہ سن لے، اور جب اس نے سن لیا تو پھر چپ ہو جاؤ، پھر نہ پڑھو۔ ہاں حکم ہے، جب اس نے اونٹ ہلا لیے، ہل گئے اس کے اونٹ، اور آپ سمجھ گئے کہ ہاں اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب چپ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اور کوئی جملہ کیا بیٹھے جائے، کیوں؟ اس لیے کہ موت کی سختی ہے، اس پر موت کی سختی، شدت کی حالت میں ہے۔ نبی علیہ السلام، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تم میری حفاظت فرمانا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام رک جاؤ، باز آ جاؤ، عورتیں پردے میں آ جائیں، پردے میں آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے نکلنے سے، رک جاؤ نا، باز آ جاؤ، بہت ہو گئی ہے، بہت ہو گئی، اب تو باز آ جاؤ، زندگی اتنی گزر گئی نافرمانی کرتے 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 کرتے، اب تو اپنے نفس کو سمجھاؤ، بس کر بھائی، بس حد ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کی ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ پاک عذاب نہیں دے گا، اور ڈھیل ہے ڈھیل، وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو، غافل نہ سمجھو۔
ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک غافل ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہاں اس نے موقع دیا ہے اس دن تک تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے بارے. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل اڑ رہے ہوں گے اندر سے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے. اللہ اکبر، بڑا سخت حال ہے وہ. تو نبی علیہ السلام نے موت کی سختی سے بھی پناہ مانگی ہے. تو قبرستان جانا یہ سارا اسی لیے ہوتا ہے کہ موت یاد رکھو. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 واعظ ایسے ہیں ان سے وعظ حاصل کرو بھائی. ایک قرآن ہے، ایک موت ہے. فرمایا ایک واعظ بولتا ہے، قرآن واعظ بولتا ہے. کیسے بولتا ہے؟ آپ تلاوت کریں، سارے احکام اس میں ہیں، ساری باتیں ہیں اس میں. ایسا ہے جیسے اللہ پاک خود ہم سے باتیں کر رہا ہے. فرمایا دوسرا واعظ چپ ہے، خاموش ہے، وہ موت ہے. من لم یتعظ بموت احد فلم یتعظ بقول احد. جو کسی کی موت کو دیکھ کر نہ سمجھ سکا وہ کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا. یہ روزانہ موتیں نہیں، بڑا سبق ہے. ناگہانی موتیں سبق ہیں ہمارے لیے، بڑا سبق ہے. اللہ اکبر. آپ غروب ہونے سے پہلے پہلے قبر میں پہنچ جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں ڈوبتا سورج دیکھتے ہیں، اگلے دن کا چڑھتا سورج نہیں دیکھ پاتے کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں. کم من عروس زین لأہلہ. اللہ اکبر. کتنی دلہنیں ایسی ہیں جن کو دلہے کے لیے سجایا جاتا ہے لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے پہلے قبر میں پہنچ جاتی ہے. یہ سب ہمارے لیے روزانہ کے سبق ہیں، یہ روزانہ کے لیے سبق ہے. اللہ پاک نے موت کو ایسا عیاں رکھا ہے، ایسا واضح رکھا ہے سمجھے جی کہ نکاح تو پھر چھپ چھپا کے، موت ہوئی تو سارے محلے والے جمع ہو گئے سب. یہ کیوں ہے؟ تاکہ سب کی آخرت کا سامان ہو، سب کو موت یاد آئے، اپنا مرنا یاد آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اعمال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس رات کو وہ کرو. بس اتنی درخواست ہے. رات کا قیام انفرادی طور پر، کہیں اجتماعی عبادت میں نہ جاؤ، کہیں اجتماعی مسجد میں نہ جاؤ جہاں عبادت ہو، جہاں جماعت کے ساتھ ہو، نہ، بالکل انفرادی. دوسرا، دن کا روزہ ہو سکے وہ رکھو. اور تیسرا، رات قبرستان جا سکتے ہو جاؤ، لیکن صرف مرد جائے، مرد. چراغان نہ کرنا وہاں جا کے، اگربتیاں نہ جلانا، چادر نہ چڑھانا، پھول نہ چڑھانا، یہ سب بدعتیں ہیں، چھوڑ دو. تو سنت کے مطابق جاؤ گے تو جانا فائدہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.